اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم اس وقت طائف سے نکل کر مکہ مکرمہ راستے میں ہیں۔ راستے میں ایک مقام ہے جعرانہ۔ یہاں کئی چیزیں ہیں جن کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ طائف کے سفر سے واپسی پہ، غزوہ طائف سے واپسی پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھا تھا، جعرانہ، جس کو ہمارے یہاں بڑا عمرہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ تو ایک ہماری باتیں ہیں، اصل عمرہ تو عمرہ ہی ہوتا ہے۔ تو جعرانہ یہ وہ مبارک مقام ہے جو میقات ہے، قرن المنازل اس کا نام ہے۔ یہاں سے لوگ احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جاتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں۔ ایک قرن المنازل سیل الکبیر، اس کا ایک نام یہ بھی ہے، سیل الکبیر۔ یہیں کہیں ارد گرد مقامات میں چند کلومیٹر دائیں بائیں کسی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی میں شرکت کی تھی، جنگ میں، حرب الفجار۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی یا 20 سال تھی، مختلف روایتوں میں دونوں باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آنا تو نہیں چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے چچا، آپ نے اپنے چچاؤں کے اصرار پر، کہنے پر یہاں شرکت کی اس جنگ میں، اور آپ بنفس نفسی تشریف لائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال نہیں کیا، تلوار لے کے لڑائی میں باقاعدہ حصہ نہیں لیا، لیکن اس جنگ میں یوں شریک ہوئے۔ تو یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ یہاں سے تھوڑا آگے چلے جائیں تو سیدھے ہاتھ پہ ایک روڈ ہے، وہاں سے 27 کلومیٹر دور سوق عکاظ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ عکاظ کا میلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وہاں دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ میلہ کیا تھا؟ عرب کے لوگوں کا ایک تکبر کے اظہار کا مقام، اپنے کارنامے بڑھا چڑھا کر مرچ مسالے لگا کے بیان کرنے کا مقام، اشعار کو لکھ کر اس کی مقابلہ بازی، اور اس کے علاوہ کچھ بے حیائی والی باتیں اور کچھ اور باتیں، ایک مکمل شرک، بدعت، کفر اور فضولیات سے، خرافات سے بھرا ہوا وہ علاقہ تھا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے گئے اور لوگوں کو جا کے دین کی دعوت دی۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آج ہمارے بہت سارے حضرات جو حالات کی نزاکت کو، دین کو پورا نہیں سمجھتے، بعض مرتبہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے بعض علماء کے اوپر، جو ایسے ماحول میں جہاں پردہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، تو اعتراض کرتے ہیں، جی یہ یہاں کیوں گئے، اس ایکٹر سے کیوں ملے، فلانی جگہ انہوں نے جب بات کی تو وہاں تو جناب عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، وہاں تو یہ ماحول تھا، وہاں تو وہ ماحول تھا۔ ٹی وی پہ چلے گئے، جیسے اگر کھل کے بات کریں تو مولانا طارق جمیل صاحب پر اعتراض کی، اس سے کیوں مل گئے، یا اور جو حضرات ہیں ہمارے جو مختلف جگہ، جیسے کرکٹرز ہیں، وہ یہ کرکٹ ٹیم ہے یا یہ نمازیوں کے لیے ہی جا رہے ہیں، یہ یہاں کیوں چلے گئے؟ بھئی اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے اگر کسی کو کوئی موقع مل رہا ہے، وہ اپنی حیا، پاک دامنی اور اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کسی ایسی جگہ پہنچا سکے تو پہنچانا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اس کی مثال انٹرنیٹ کے اوپر، وہاں بھی ہر طرف سے خرابی، بےہودگی، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں۔ تو ان خرافات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچانا، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اصل ہے دین پہنچانا، تو جتنے طریقوں سے دین پہنچایا جا سکتا ہے، ہر طریقے سے پہنچانا۔